الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وحسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وخاصم رزقنا مولانا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيارها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حق باطل کا معرکہ وہی عہد قدیم. حق و باطل کا معرکہ وہی عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز دیگر آج بھی ہے. گرم دنیا میں بانداز دیگر آج بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ. فرق اتنا ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے. فوج یزید آج بھی ہے. کربلا آج بھی ہے. فوج یزید آج بھی ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم اور آپ 1444 ہجری میں ختم کر چکے ہیں اور آج ماہ محرم حرام کی 10ویں تاریخ عاشورے کا دن یوم عاشورہ. ابتدائی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی اور آپ کا سارا کنبہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو میدان کربل میں یا میدان کرب و بلا میں اپنے پورے کنبے کو لٹائے ہیں، خود کو کٹائے ہیں، اپنی قربانی جو دی ہے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، یہ آخری نہیں، یہ آخری نہیں. اور جو کربلا کا واقعہ پیش آیا یہ پہلا بھی نہیں، یہ پہلا بھی نہیں ہے. مگر اس کو اہمیت اس لیے ہے، اس کو اہمیت اس لیے ہے کہ کائنات کے آقا، آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے پیارے نواسے کو چاہتے تھے. آپ کی چاہت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے نوازوں کے لیے کبھی مسجد میں آ جاتے نوازے تو منبر سے اتر جاتے تھے. منبر سے اتر جاتے تھے. یہ منبر سے اترنا کیا ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، منبر سے اتر جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کبھی حالت نماز میں ہوتے، سر سجدے میں ہوتا، نماز سے کندھے پر چڑھ جاتے تو سجدے کو طول فرما دیتے تھے. یہ طول فرمانا کیا ہے؟ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. منبر سے اترنا، سجدے کو طول فرما دینا، صدقے کی کھجوروں کو کھانے نہ دینا، اپنے نوازوں کے لبوں کو چوم لینا، گلے کو چوم لینا، اپنے کندھوں پر سواری کرا دینا، یہ کیا ہے؟ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. اور حسین یہ بخوبی سمجھ گئے تھے کہ میرے نانا نے مجھ پر جو ہے مجھے اپنے کندھوں پر سواری کرا کر کے یہ بتا دیا، اے حسین میں دین ہوں، میں تجھے سواری کرا کر کے تجھ پر دین کی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں میں تجھ سے دین ہوگا، تجھ سے دین ہوگا، تجھے دین کی حفاظت کرنا ہوگا. میں نے آج تجھے چنا ہے، کل دین تجھے چنے گی، اس لیے چنے گی کہ تجھ سے دین کی حفاظت ہوگی. اور دین سے دین کی حفاظت ہونے کا معنی کیا ہے؟ دین است حسین، حسین ہی دین ہے. اور حسین دین ہونے کا معنی سمجھ میں اس دن آیا جس دن کربلا میں یوم عاشورہ کے دن میدان کربلا میں حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. دنیا نے جان لیا کہ دین است حسین، حسین کا اپنے آپ کو قربان کر دینا دین ہے. اب یہاں پر رک جائے، یہیں پر رہیے، تھوڑا سا پٹری چینج ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اپنی بات بھی تو پورا کرنا. اب بے فکر رہیے، اہل سنت والجماعت کا جنکشن مضبوط ہے. آپ کو جتنے پٹریوں سے بھی لے جائے، جتنے کے آپ کے جو ہے ٹریک چینج ہوتے رہے، مگر آپ کو آنا ہے مرکز پر، آپ کو آنا ہے مرکز پر. انشاءاللہ آپ مرکز سے لگے رہیے، مرکز پر پہنچے. تو میری بات کہاں تھی؟ میری بات وہاں تھی کہ یہ حسین جس سے آپ کی قربانی نہ ابتدا ہے اور نہ آپ کی قربانی انتہا ہے. ابتدا اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ہوا ہے، ختم بھی ہوئی ہے. ٹائم بھی سٹارٹ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد کلوز بھی ہوئی ہے، اس کا نام کو نشان بھی مٹ گیا. مگر ایک جنگ ہے، ایک جنگ ہے، وہ ایسی جنگ ہے وہ شروع جب سے ہوئی ہے آج تک ختم نہیں ہوئی. آج تک اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا. بھلے ہی اس جنگ کے چہرے بدلے، بھلے ہی اس جنگ کے منظر بدلے ہیں، بھلے ہی اس جنگ کے شخصیات بدلے ہیں، بھلے ہی اس جنگ کے اوزار بدلے ہیں، بھلے ہی اس جنگ کے ویپنز بدلے ہیں، اسٹائل بدلا ہے، مگر جنگ وہی جنگ ہے جو پہلے دن سے چل رہی ہے اور آج تک بھی چلے گی، آنے والے قیامت تک بھی وہ چلتی رہے گی. وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کسی نہ کسی شکل میں اس کو جاری و ساری رہنا. ایک جنگ ہے، بقیہ جنگیں تو ختم ہو. آزادی کی جنگ 1857 سے 1799 سے شروع ہوئی. 1857 کے بعد 1947 کو کلوز ختم ہو. اس کے بعد سر 75 سال گزر گئے، جی رہے ہیں، جب تک اس کی مرضی ہے جیتے رہیں گے، جب تک عمل میں رہنا ہے عمل میں رہیں گے، جب وہ چاہے گا حالات کو بدلے گا تب بدل جائے. مگر ایک جنگ ہے جو ختم نہیں. اس کی ابتدا کہاں سے؟
اس کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ السلام تسلیم. اس کی ابتدا، اس جنگ کی ابتدا ہے حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے اگینسٹ میں یا اپوزٹ میں یا آپ کے خلاف میں یا آپ کے روبرو جو تھا اس کا نام ابلیس لعین. اس کا نام ابلیس لعین. آپ دونوں کی جنگ چلتی رہی، کبھی دونوں میں کمپرومائز نہیں ہوا، کبھی دونوں میں مصالحت نہیں ہوئی، کمپرومائز نہیں ہوا، دونوں کی جنگ چلتی رہی. انتہا یہ ہوئی کہ حضرت آدم جیت گئے، ابلیس لعین ہار گیا، مردود بارگاہ الہی ہوا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا، اور آدم جیت کر کے صفی اللہ ہو گئے، مسجود ملائکہ بن گئے. وہیں پر ختم نہیں، سلسلہ آگے چلا. جنگ بابل میں آئی، وہاں پر حضرت ابراہیم، ایک طرف ابراہیم دوسری طرف نمرود تھا. حضرت ابراہیم وہ ابراہیم جو حق کی طرف بلانے والے، وہ ابراہیم جو ایک خدا کے ماننے والے، وہ ابراہیم جو ایک خدا کو اپنا معبود بنا کر کے ساری دنیا کو ایک خدا کی طرف بلانے والے. دوسرا آپ کے اپوزٹ میں ہے نمرود جو خود کو خدا کہنے والا، خود کی عبادت کرانے والا، خود کو جو ہے اپنے آپ کو انتہا سے زیادہ ایسا خدا سمجھنے والا کہ زندگی اور موت کے دینے پر قادر ہونے کا تصور رکھنے والا. قرآن پاک کا آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی انانیت اس کے اندر سما گئی تھی کہ اگر کوئی اس کو خدا نہ مانتے، اس کے سامنے سجدہ نہ کرتے تو انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں. بعض وقت لوگوں کو آزمانے کے لیے اپنے دربار میں بلاتا، جو سجدہ کر کے دامن پھیلاتے کہتے کہ تو ہمارا خدا ہے، تو مٹھی بھر دانے ڈال دیتا ان کے دامن میں، کہتا کہ جاؤ آج کی زندگی میں رہو. اگر سجدہ نہیں کرتے تو کیا کرتا؟ ان کا کھانا بھی نہیں دیتا اور انہیں تڑپا تڑپا کر کے مار دیتا. ایسے جابر و ظالم کے سامنے کھڑی ہونے والی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم. ہوا کیا؟ مقابلہ دونوں، مارکا حق و باطل کا، حق و باطل کا مارکا. وہی عہد قدیم. کتنا قدیم ہے ذرا دیکھو، کتنا قدیم ہے کہ اگر آپ نہیں بولے، نمرود کو خدا نہیں بولے تو آپ کو کھانا نہیں مل رہا. نمرود کو خدا نہیں بولے آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے. نمرود کو خدا نہیں بولے تو آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. نعرے لگ رہے ہیں. حق و باطل کا مارکا وہی عہد قدیم. اگر آپ یہ نہیں بولے وہ نہیں بولے تو یہاں رہنا نہیں پڑے گا. 4,500 سال پہلے سے ہم سن کیا کوئی نیا تو سناؤ یار، کچھ تو نیا سناؤ. 4,500 سال پہلے کا نعرہ تھا. اگر یہ نہ ہو تو نمرود نمرود نہیں کہو گے تو تمہیں یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا. 4,500 سال پہلے کا نعرہ ہے. آج بھی وہی نعرہ. کچھ نیا سناؤ. میں کہہ رہا ہوں کچھ نیا سلوگن نیا لگا ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نمرود کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ برابر سے لڑے. ایک اکیلے تھے تو ساری فوج کو لے کر اس نے کیا کیا؟ آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا. آگ میں ڈالا. جو حق کی بولی بول رہا ہے اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، حق کے نور کو بجھا دیا جائے. مگر ہوا کیا کہ جس آگ میں ڈالا وہی آگ گلزار بنی. تو قرآن نے کہا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. نور خدا ہے کفر کے حرکت کا منتظم. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جس کو آپ آگ میں بجھانا چاہتے تھے وہی آگ بچا کر کے بتا دی کہ دیکھو خدا جسے بچانا چاہے وہ کبھی جل نہیں سکتا، وہ کبھی بھی نہیں. چلیے جب نام کس کا باقی رہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم حق کا پرچم لیے لڑے اس کے ساتھ. تو نعرے نمرود
نمرود میں ہی رہا. نمرود نار کا ہی شکار ہوا. آج نمرود کا نام کوئی نہیں رکھتا. نام رکھتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ کا رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ ابراہیم جب لڑے تو خلیل اللہ کے لقب سے نوازے, خلیل اللہ کی خلت سے نوازے گئے. وہ لڑائی بہت پرانی, حق و باطل کا معرکہ, وہی اہل مدینہ. پھر وہاں سے لڑائی حق و باطل کی آگے بڑھی. میدان بنا مصر, میدان بنا مصر. کئی دیکھو واقعات بہت لمبے, ٹھیک ہے. مجھے کہاں سے یہ جنگ چل رہی تھی, لوگوں کو یہ بھی نہیں لگنا کہ بھئی آج ہی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہونا. اور ایسا بھی نہیں ہونا کہ میں بولتے بولتے ٹائم ختم ہو جائے, ایسا بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے چل رہا ہوں. تو نمرود کا مقابلہ کرے. نمرود کو گھٹنے ٹیکنا پڑا, ہارنا پڑا. وہ جو لوگوں کو سجدہ کرا کر کے کھانا پانی دیتا تھا, حالت ایسی اس وقت کا وشو گرو. سمجھ میں آنے واسطے بول رہا ہوں بھائی, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دو بادشاہ کافر, دو بادشاہ مسلمان, دو کافر بادشاہ, دو مسلمان بادشاہ. یہ چار ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے, ہم کافر کی حکومت کو بھی اس کی طرف سے نہیں بولتے, کافر کی حکومت کو بھی انہیں کرنا بولتے نہیں بولتے. اللہ طاقت دیا تو کرنا بولتے. ہمارا عقیدہ اللہ طاقت دیا تو کرنا بولتے ہے نا. تو دو کافر بادشاہ, دو مومن بادشاہ, ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام. یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی. کافر بادشاہوں میں ایک نمرود ہے, ایک فرعون ہے. یہ دونوں ایسے ہیں پورے دنیا, پورے وشو کی بادشاہت, یہ وشو کے راجا مہاراجا تھے. کون تھے؟ نمرود اور فرعون. انہوں وشنو گرو تھے. سمجھ میں آئے گا. تو اس کی حالت کیا ہوئی اس کی, نمرود کی. اس وقت کا وشو گرو بھائی, آپ لوگوں نے یہاں رہنا مگر حالات کو سمجھنا. سمجھنے کے لیے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ بولے تو دنیا کا ہر امتحان فیس کرنا آسان ہے, ورنہ واقعات کی جگہ ہے. وہ واقعات سے سبق ملنا مشکل ہے. واقعات کی جگہ ہے, پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں. قرآن کی جگہ ہے, قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. قرآن اگر سب کے سمجھ میں آتا, قرآن سب کے سمجھ میں آتا تو نہ کوئی وسیم رضوی کافر ہوتا, نہ کوئی سلمان خورشید کافر ہوتا, نہ تسلیمہ نسرین کافرہ ہوتا. یہ کافر نہیں ہوتے, مسلمان ہی رہتے. قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا, ایسے ہی تاریخ بھی سب کے سمجھ میں نہیں آتی, حدیث بھی سب کے سمجھ میں نہیں. سمجھنے کے لیے وہ ہنر بھی نہیں ہونا ہے, وہ طبیعت بھی نہیں ہونا ہے, بزرگوں کی خدمت کا صلہ ہونا, بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا ہے, تب سمجھ میں آتی ہے چیز. ورنہ پڑھنے کو تو طوطے کو بھی پڑھاؤ, گھر پارے کا حافظ بن جاتا. طوطے کو بھی پڑھاؤ تو طوطا قرآن پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. تو اس وقت کا تو ساری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود. تو کیا ہو گیا, 400 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. عمر اس کی 800 سال. کس سال کی؟ 800 سال کی. تاریخ کی کتب اٹھا کر کے دیکھ لینا, اگر اس میں نہیں ملے تو تفاسیر میں دیکھ لینا. تفاسیر میں آپ کو آسانی سے ملے گی. تفسیر نعیم بھی ہے, تفسیر رول بیان ہے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن کبیر بھی, ان میں مل جائے گا. تو 800 سال میں 400 سال تک بڑی شاندار حکومت رہی. اتنا چڑھا نہیں تھا نشہ کرسی کا, نشہ اتنا چڑھا نہیں تھا. 400 سال اینڈ ہوتے ہوتے نشہ چڑھ گیا. نشہ کس بات کا چڑھا؟ میں خدا, وشو گرو ہے نا, میں خدا, نانے پربھو, میں خدا. جب نشہ چڑھ گیا تو ہوا کیا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا اچھا ایک تو میرے ابراہیم سے لڑائی، پھر اس پر یہ زبردستی، پہلے تو چوری پھر اوپر سے سینہ چوری۔ چوری تو یہ کہ میں جو دیا ہوں اس میں جو ہے نافرمانی، میرے بندوں کو میرا بنانے کے بجائے تو خود خدا بن بیٹھا، اور خدا بن کر کے پھر یہ دعویٰ کہ جو ہے میرے سامنے کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا اب دیکھو مزہ کیسا، مزہ کیا ہوا کہ جو ہے اتنے بڑے خدا کو، وشو پرسدھ وشو گرو، کیا کرا؟ کوئی بڑا ہتھیار لیا، تلوار لیا، بم نہ ایٹم بم نہ نیوکلیر بم، کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ہتھیار اپنا استعمال، چھوٹا سا ہتھیار، دنیا کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، مگر وہ مچھر کو بھی کبھی کبھار جو ہے نا اپنے مرنے کے خوف سے زیادہ لوگوں کی تالیوں کا بڑا شوق رہتا، مچھر کو اپنے موت سے زیادہ لوگوں کی تالیوں کا بڑا شوق رہتا۔ نمرود کے خاتمے کے لیے مچھر کا استعمال کرا اللہ تعالیٰ، کس کا؟ مچھر کا استعمال۔ وہ مچھر ساری دنیا کی طاقت مل کر کے ایک پر پیدا نہیں کر سکتی، ساری دنیا کی طاقت مل کر کے مچھر کا ایک پر پیدا نہیں کر سکتی، اور کائنات میں سب سے ذلیل و حقیر اگر کوئی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے تو وہ مچھر ہے۔ پسند کرتے، پیار کرتے مچھر سے؟ ہاں نہیں کرتے نا، مچھر سے کوئی پیار کرتے نہیں کرتے، کیونکہ پیار کے قابل ہے ہی نہیں۔ اب پیار کرنے کے لیے جان بٹھایا وہاں ڈسا تو پھر سمجھو ایک نام آ گیا، وہاں ایک بیماری کا نام آ جاتا ہے، تو اس سے پیار تو کوئی کرتا نہیں، مگر پیار نہیں کرا تو کیا ہوا؟ تالیاں سننے کا بڑا شوقین، اور اچھا پیدا ہوا تو میں اماں سے بولا اماں کیا کروں، ذرا اڑ باؤ، کیسا اڑوں؟ تو اپنے پناہ سے اڑو، ذرا لوگوں کے درمیان میں چکر کاٹ پاؤ، ایسا ایک راؤنڈ مار لے گا، وہ راؤنڈ مارا ہے، راؤنڈ مارا تو جو ہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں، مچھر سامنے سے آپ کو تالی مارتے ہیں، مچھر کو مارنے کو ایسے دونوں ہاتھ ملا، اب جس کے سامنے سے گزر رہا انہیں مار رہا، انہیں کیا سمجھ رہا؟ مجھے مار رہے ہیں، سمجھ رہا یہ کلاس جو ہو رہے میرے حق میں ہو رہے، تو اب انہیں جو ہے ایسا پورا راؤنڈ مارا تو سو کیا ہاتھ سے بچ کے آ گیا، تو جو ہے ماں بولی کرتے اس کی اچھا بیٹا اب تو قابل ہو گیا، سامنے والوں کے مار سے تو بچ گیا، اب تو قابل ہوا جینے کے، انہیں کیا سمجھا؟ لوگ میرے کو دیکھ کے تالیاں مارے بول کے سمجھ گئے۔ آج کل کے وشنو گروؤں کی یہ حالت ہے، آیا تو مسئلہ نہیں ہے بلکہ لوگ سوچ رہے انہیں کیا سمجھا؟ مجھے دیکھ کے مار۔ نمرود بھی ایسے سمجھا تو کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ واقعی کی طرف آ جائے، واقعی کی طرف ایک مرتبہ دوسرے سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وقاسم رزقنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت پریزنٹ رہنا میرے بیان کے وقت، بہت پریزنٹ رہنا، تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو تو بولے بیان سمجھ میں نہیں آتا، پورا اوپر سے چلے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اور بہت بات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وقاسم رزقنا مولانا اس مچھر کو پیدا کر کے اس کے ناک میں گھسایا، ناک میں جو گھسا تو سیدھا دماغ میں گھس گیا، دماغ میں کہاں بیٹھا؟ جو دماغ کا جو نرم حصہ رہتا ہے اس جگہ میں بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد کیا ہو گیا کہ جو وہاں بیٹھ کر کے ڈستا، اللہ تعالیٰ ہے وہ جب زندہ رکھنے پر آیا تو کہیں پر بھی زندہ رکھ سکتا، وہ پتھر سے زندہ اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، صالح علیہ السلام کو قرآن کی روشنی پتھر سے زندہ اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھ کر کے حضرت یونس کو باہر لا کر کے ڈال سکتا ہے، کیا ایک مچھر کو کسی کے دماغ میں گھسا کر کے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ رکھنے پر قادر ہے۔ ارے آج لوگ جو ہے کئی لوگ ہیں ایسے کہ جن کے جسموں میں گولیاں چلیں گے تو گولیاں رہنے کے باوجود بھی زندہ ہے، نہیں ہے؟ لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو،
کئی لوگ مل جائیں گے آپ کو، کئی فوجیاں مل جائیں گے جن کے جسموں میں کئی طرح کے چھرے، گولیاں، بلٹس ان کے جسموں میں ہیں، پھر بھی زندہ ہیں. کیوں کیسا زندہ ہے؟ سوال آتا نا، مچھر جو ہے وہ اندر ہو بیٹھا کر کے کیسا زندہ رہتا؟ تیرے جسم میں گولیاں ہیں تو کیسا زندہ ہے؟ تو جیسا زندہ ہے اللہ اس سے زیادہ قادر ہے، کروڑوں گنا اس کی طاقت ہے، تو اس نے زندہ رکھا اور وہ زندہ رہا کہاں؟ اس کے دماغ میں. دماغ میں جب تک زندہ رہا اس کو ڈستا رہا، اور جب ڈستا رہا تو ہزار کوششیں کرا تو آرام نہیں ملنے لگا تو آخرکار ہوا یہ کہ کل تک جس جنتا کو بلا کر کے، جس عوام کو بلا کر کے یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو میں تمہیں کھانا دوں گا، آج اسی جنتا کو بلا کر کے کہتا کہ میں تمہیں کھانا ضرور دوں گا. آج سجدہ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ چپل لینا ہے، میرے سر کو مارنا، میرے سر کو مارنا ہے. تو جتنے لوگ آتے جاتے سر پر یہ چپل چلاتے جاتے، جتنے مال یہ کھاتا جاتا اتنا سکون آتا جاتا. کیسے نکالا؟ ہیکڑی کیسے نکالا؟ وشو گرو کی ہیکڑی. نمرود نام لو، کنفیوز نہیں ہونا. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ایک زمانے کا نمرود. تو عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ پورے طریقے سے اس کا وہیں پر لوگوں کے چپلوں سے، جوتوں سے اس کا خاتمہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنگ فتح تھا. حضرت ابراہیم آج تک ہمارے دلوں میں زندہ. اور اس کے بعد بابل سے وہ میدان آیا مصر میں جب آیا تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ. موسیٰ اور فرعون میں بڑا لمبا مقابلہ، کئی طرح کے جو ہے آمنا سامنا ہوتا رہا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر عصا عطا فرمایا جو اژدھا بن جایا کرتا، اور معجزے کے طور پر وہ عصا ایسا تھا کہ دن میں چلو تو لاٹھی، رات میں چلو تو کاش کا کام کرتا، بارش آ گئی تو چھتری کا کام کرتا. کئی وقت میں تو کئی طرح کے کام آنے کے وہ قابل تھا. وہ عصا آپ کو عطا فرمایا گیا. اور پھر مقابلہ تھا کس کا؟ موسیٰ اور فرعون. موسیٰ اور فرعون کے مقابلے میں جیت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کی تھی. آپ کو لقب ملا کریم اللہ، اور آج بھی آپ کا نام زندہ ہے، قرآن میں زندہ ہے، خدا کے بندوں میں موسیٰ کے نام سے زندہ ہے، کئی لوگوں میں ابراہیم کے نام سے زندہ ہے، کئی لوگوں میں آدم کے نام سے زندہ ہے. کیا کوئی نام اپنا ابلیس رکھتا ہے؟ کیا کوئی نام اپنا نمرود رکھتا ہے؟ کیا کوئی نام اپنا فرعون رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. اس لیے ہی نہیں رکھتا کہ وہ تمام کے تمام باطل تھے. حق اگر کوئی تھے تو وہ ابراہیم تھے، موسیٰ تھے اور آدم تھے. اور یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. حجاز میں یہاں پر حق کی ذات بنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے مقابلے میں باطل کی شہ سواری، باطل کا صحرا کون گا؟ باطل کی طاقت بننے والے جناب ابو جہل. ایک طرف ابو جہل، ایک طرف ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کا مقابلہ. یہ مقابلہ کس کا ہے؟ حق و باطل کا مقابلہ. یہ معرکہ کس کا ہے؟ حق و باطل کا معرکہ ہے. معرکہ چل رہا ہے، فتنے اٹھ رہے ہیں. تو جب فتنہ اٹھ رہا ہے تب اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے اعتبار سے اپنے پیغمبروں کو کھڑا کرتا ہوا آ رہا ہے. خدا کے محبوب بندے کھڑے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب ہمارے اور آپ کے آقا کا زمانہ آیا تو میرے آقا نے حق کا پرچم بلند کیا، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی بولی لگائی. تو آپ کے مقابلے میں کون آیا؟ ابو لہب آیا، ابو جہل آیا. ابو جہل آیا. کیسا ہے؟ باضابطہ طور پر میٹنگیں کر رہے ہیں. اسلام کے قدم جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے تو ان کے اندرونی طور پر میٹنگز ہونے لگے. اس میٹنگ میں جو ہے کیا نام اس کا؟ ابو البختری. اس نے کیا کہا تھا کہ دیکھو محمد کے قدم بہت آگے بڑھ رہے ہیں. کیا صاحب والی زبان ہے بھی. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں. بچے بڑے پیار سے اس کلام کو سنتے
سنتے ہیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جدھر قرآن پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے ادھر اس کے لوگ اس کے طرف سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جس گلی سے گزر جاتا ہے ایمان کی خوشبو سے وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، جس راہ سے گزر جاتا ہے اس راہ کے دیوانے وہ لوگ ہو جاتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے وہ مجلس کی شمع بن جاتا ہے۔ امتحان تو یہ ہے کہ آج دیکھتے ہی دیکھتے اسلام ایسا بڑھتے جا رہا ہے کہ ہم سے ابو بکر تو پہلے ہی چلے گئے تھے، عمر اس کے بعد چلے گئے ہیں، عثمان جیسا مالدار شخص ہمارے درمیان سے نکل گیا ہے، آج لوگ طاقت ہم سے نکل رہی ہے، قوت ہم سے نکل رہی ہے، پیسہ ہم سے نکل رہا ہے۔ عثمان کا چلے جانا پیسہ ہم سے چلے جانا ہے، عمر کا چلے جانا طاقت ہم سے چلے جانا ہے، صدیق کا چلے جانا صداقت ہم سے نکل جانا ہے۔ ایک ایک کر کے سب اسلام کے دائرے میں چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام بڑھتا گیا تو کل ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کچھ تو کرو، کیا کرو؟ کوئی بختری نے کیا کہا، کام کرتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد میں وہیں پر ان کو کھانا پانی دانا پانی، یہ سجیشن، فرسٹ سجیشن، ان کو ایک طرف بند کر دیتے ہیں، ان کا یہاں کا ایک کمرہ ایک گھر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آگے سب بولو، نہیں تو سمجھ میں آ جاتا، آگے بولنے کی ضرورت نہیں نا آج کے حساب سے، ڈیٹینشن کیمپ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، سمجھتے نہیں آپ لوگ، سمجھتے نہیں سمجھنا، واقعات کو سمجھنا، زمانے کو سمجھنے کی ضرورت تکلیف پیدا ہو۔ کیا بولے کہ نہیں ان کو ایک کمرے میں ڈال دیں گے، ان کو ڈیٹینشن کر دیں گے، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیں گے۔ دوسرا بولا میں ایسا نہیں، کہیں کو رکھو، ایک جگہ رکھو، کھانا دے دو، پانی دے دو، کہیں کو بند رکھنا، بند رکھو، پھر ان کو کھانا پانی دے کے دینا۔ ایک کام کریں گے، ایک کام کریں گے، ان کو جو ہے نا شہر کے باہر کر دیں گے، شہر بدر، بڑی بات، شہر میں رہنا، ہمارے ملک میں رہنا نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے باہر چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہا نا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کریں گے وہ تم لوگ یہاں رہنا، واقعات سننا، یہاں رہنا، سمجھ میں آ رہا کیا کر دیں گے؟ بولے شہر بدل کر دیں گے، یہاں سے بولے کیا کوئی شہر نہیں، وہی شہر، ہاں میں وہی بولانا دیجیے، وہ سب تمہیں نیا نعرہ دو یار، کتنے پرانے نعرے دے رہے تھے، 4,500 سال پرانا نعرہ، 1450 سال پرانا نعرہ، اللہ کے رسول کو بولے تھے 1450 سال پہلے تمہاری باہر کرتے ہوئے NRC میں، تمہیں بھی وہ بولنا نیا بول رہا ہے، کیا بولے شہر بدل کر، کون بولے؟ شام بن عمرو بولے، شام بن عمرو، میں نامہ بھی بولوں آپ کے سامنے یاد رکھنا، پھر تمہیں میں یہاں سے بولتے کہ پھر تاکید دیں گے تم، انہیں بولا تھا وہ مجھے بولے، میں تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں، یہ جنگ کب سے چل رہی گئی، تب سے بیچ میں آ گیا تھا، میری زبان سے نکل گیا تھا، ان کے میں نے یہ ٹاپک پہ آج تک بولا نہیں، 17 سال میں کبھی بولا نہیں، زبان سے نکل گیا تو پورا لاج پہ رکھ لینا، میرے حسین نانا کی بات کی لاج رکھے، ہاں ان کے غلاموں جو غلامی میں ہے، بولے تو ان کو مسلح میں ٹھہرے تو ایسی بات کی بات رکھ لینا، بولنا تو ہے نا، تو کیا بولا شام بن عمرو، ان کو نکال کر کے شہر بدل کر دیں گے، بول کے جو ہے نا نگراں کیچ کر لیں، وہ بات کو کیچ کر لیا، کیچ کرنے والے کا نام، اس کو قبول کرنے والے کا نام کیا تھا؟ ابو جہل، اس کا نام کیا تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل کیا بولا؟ بولو ایسا کیسا ہوتا؟ ارے بند رکھو تو بھی ڈالے تو ایک جگہ رہتے ہی نو، بند رکھو کھانا پینا دان کو زندگی پر، یہاں ایک طرف بند کوٹری میں رکھے تو بھی ایک طرف رہتے، ان کو شہر کے باہر کر کو کیا کرتے رہے بھائی؟ شہر کے باہر جو کھانا جاتے وہاں سب جگہ کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے، سب کے سب محمد رسول اللہ کو ماننے
پھر ان کو کون مانے گا؟ لاتا مناتا عزا وہبلا، ان کو کون مانے گا؟ ان کو کون مانے گا؟ ہم کو کون مانے گا؟ نہیں ہوتا ایسا. ان کو باہر نکالے، کہاں گئے وہاں کلمہ پڑھاتے. ان کا کام ہی وہ ہے جہالت سے نکالنا، دلوں میں خدا کے بندوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھرنا، اندھیرے سے نکالنا، اجالے کی طرف لانا. یہ وہی کام کریں گے. ان کو باہر نکالے تو ایک ہوتا. دو جو سجیشنز تھے، تو جو مشورے تھے، یہ دونوں مشوروں کے بعد جو ہے تیسرا مشورہ جو ہے ابو جہل نہ ان کو اندر رکھنا ہے نہ ان کو باہر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کتنے قبیلے ہیں ہمارے بڑے بڑے؟ کتنے قبیلے ہیں؟ 10-12. یہ پورے قبیلوں کی طرف سے ایک ایک نوجوان کو سلیکٹ کرنا، ایک ایک نوجوان کو سلیکٹ کرنا. پورے کے پورے نوجوان مل کر کے رات کے اندھیرے میں سیدھا ہی سیدھا حجرہ رسول میں داخل ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک ساتھ حملہ کرنا. ایک ساتھ حملہ، کہیں کو ایک ساتھ حملہ کرنا. تمہارا قبیلے والا، میرا قبیلے والا، انہیں مارا، انہیں نے مارا، انہیں نے مارا، انہیں نے مارا، سب مل کے مارا. اس کو مارنا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ پر حملہ کرنا، آپ کو شہید کر دینا، آپ کو شہید کر دینا. یہ دیوانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محبت سے سرفراز فرماتا ہے، رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، موت کو ان کی اختیار میں دیتا ہے. موت کو ان کے اختیار میں دیتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کا انتخاب کرے. بہت سارے انبیاء ہیں جنہوں نے شہادت کو انتخاب کیا، بہت سارے انبیاء ہیں جنہوں نے تبعی کو انتخاب کیا، مگر ہر نبی کی زندگی میں شہادت کے راستے سے گزرنا ہوتا ہے. وہ شہادت سری ہو یا جہری ہو، اس سے گزر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے وہ اپنی جگہ. تو یہاں پر ہوا کیا کہ 10 کے 10 12 کے 12 قبیلوں نے مل کر کے طے کیا. ادھر وہ طے کرتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے آگاہ فرماتا ہے. بارگاہ رسالت میں جبرائیل آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو ہجرت کا رخت سفر باندھنا ہے، آپ کو ہجرت کے لیے نکلنا ہے. آپ ادھر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں رات میں، جتنے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے باہر کھڑے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر دشمنوں کے درمیان سے گزرتے ہیں اور کچھ کنکریاں ان کی طرف ڈال دیتے ہیں. وہ کنکریاں ان کی آنکھوں میں ہیں، آنکھ ملتے ہی ملتے رہتے ہیں. آقا ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت کو منتظر، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کہ سب کی آنکھ بند رہ گئی، سب آنکھوں کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے سے آقا گزر جاتے ہیں، اگر کوئی کچھ کر نہیں پا. معلوم کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت سے استثناء رکھا، مگر جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں ہی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی سارے انبیاء کے سردار، تمہارے رسول سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے، سب کے سردار ہیں. تو بہت سارے خدا کے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے ابھی میں نے کہا کہ شہادت پائی. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی حیات اٹھا کر کے دیکھ لو کہ آپ کو جب سر سے آپ کے کاٹا گیا تو 2 حصوں میں بٹ گیا. آرا لے کر کے کاٹے آپ کو، 2 حصوں میں ٹکڑے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو ذبح کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. بہت سارے انبیاء کو مصیبتوں سے، مشکلوں سے گزرنا پڑا. تمہارے نبی مصیبتیں تو اٹھائے ہیں، مگر شہید نہیں ہوئے، شہادت نہیں ملی آپ کو نبی. تو بڑے کیسا
آپ کے نبی سارے نبیوں سے بڑے کیسا، سردار کیسا؟ سوال ضرور آ سکتا ہے۔ آج کل جو سوالات کے اخبار ہیں، پرنٹ میڈیا پر، کرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، خالی سوالات ہی ہیں۔ سوال کا جواب کیا ہے؟ واقعات بہت طویل ہیں، مگر ان میں سے دو اشارے دے کر کے میں چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جنگ خیبر کے موقع پر آپ کو کھانے میں ملا کر کے زہر دیا گیا، زہر دیا گیا تھا۔ آپ نے اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا، جبکہ آپ کے ساتھ میں رہنے والے ایک صحابی رسول نے بھی کھایا تھا، تو وہیں پر آپ کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا آپ کو موت واقع ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر ضرور ہوا، مرتے دم تک اس کا اثر رہا، مگر اس زہر سے آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے چاہا کہ آپ کو باحیات رکھے، اثر ضرور رہا۔ ساتھ ہی ساتھ جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا خون بہا تھا۔ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا لہو مبارک زمین پر گرنے لگا، تو گرتے وقت میں حضرت جبرائیل امی سے پوچھا گیا کہ جبرائیل کوئی وقت تو بتاؤ کہ آپ سدرہ چھوڑ کر کے فوراً جو ہے زمین پر اترے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں آقا کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب لہو مبارک زمین پر گر رہا تھا تو سدرہ کو چھوڑ کر کے اتنا جلدی آیا، اس لیے آیا کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا لہو زمین پر گرے اور زمین پر قیامت کا پانا۔ زمین کو قیامت سے بچانے کے لیے آنے باہر کو میں زمین پر پہنچا اور آپ کے لہو مبارک کو اٹھا دیا۔ وہاں پر ایک تو اندر زہر گیا مگر اس کا اثر رہا، آپ شہید نہیں ہوئے۔ دوسرا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی شہادت واقع نہ ہوئی۔ شہادت سے تو محفوظ رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں، وہ دونوں بیٹوں میں سے ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یہ دونوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنتی پھولوں میں سے پھول ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جب کبھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ستاتا، آپ کی یاد آتی، ہم یہ چاہتے کہ آقا کا دیدار کرے، تو ہم کیا کرتے؟ حسن و حسین دونوں کو گھر سے ساتھ لاتے، دونوں کو منبر پر کھڑا کرتے اور دونوں کو دیکھتے، تو دونوں کو دیکھنا ہمیں آقا کا دیکھنا پورا کر دیتا۔ یعنی کہ حسن و حسین کو دیکھ لیتے تو آقا کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جاتی، آقا کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ وہ کیسے پوری ہوتی؟ وہ ایسے پوری ہوتی کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر کے ناف تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شبیہ، سر سے لے کر ناف تک، اور حضرت امام حسین کہاں سے؟ گردن سے لے کر کے پیر کے ناخن تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شبیہ۔ دونوں کو ملاتے تو ایک ذات بن جاتی، وہ ذات محمد رسول اللہ۔ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد اس کو دیکھتے، دونوں کو دیکھتے تو دیکھنے کی تمنا پوری ہو جاتی، دیکھنے کی تمنا پوری ہو جاتی۔ تو یہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دونوں کے ساتھ وہ ہوا جو حضرت نے ایک شعر کہا تھا کہ دو پھول بطولی گلشن کے، دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوا ایک سرخ ہوئے۔ دو پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوا ایک سرخ ہوئے۔ سبز کون ہوا؟ سبز حضرت امام حسن ہوئے۔ آپ کو زہر دیا گیا، اندر ہی اندر آپ جو ہے کٹتے رہے، شہادت کے درجے پر بلند ہوتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے جسم سے آدھے کٹ کر کے اندر سے اندر کٹ کر کے نکل گئی اور آپ شہید ہوئے۔ تو آپ کی شہادت کو سبز شہادت کہا جاتا ہے۔
آپ کی شہادت کو سبز شہادت کہا جاتا ہے، تو گویا کہ آپ شہید ہوئے تو آپ کی شہادت سبز ہے۔ تو پھول بطوری گلشن کے، ایک سبز ہوا ایک سرخ ہوئے، بغداد و عرب جن سے مہکے، ان پھولوں کی نگاہ کیا کہنا، بغداد و عرب اس سے کیا ساری دنیا مہک گئی ہے میرے بھائی، ساری دنیا مہک گئی ہے۔ مہکنے کا معاملہ کیا ہے، ایک اشارہ دے کر میں آپ کے سامنے بات کر دوں۔ کربلا میں کیا ہوا، جنگ ہوئی، کربلا میں حق و باطل کا معرکہ ہوا، وہاں شہید ہونے والوں میں کون ہے، امام حسن، امام حسین ہے، علی عباس ہے، امام قاسم ہے، علی اکبر ہے، یہ تمام علی اصغر ہے، یہ تمام کے تمام شہداء وہاں، یہاں سے تقریباً 6500 7000 کلومیٹر دور یہ واقعہ ہوا، 1350 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، شہادت وہاں ہوئی، جنگ وہاں ہوئی، اسلام وہاں تھا، سب کچھ وہاں تھا۔ یہاں کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر بات کیا ہے، امام حسین شہید وہاں ہوتے ہیں، وہاں حق کے لیے پرچم بلند کرتے ہیں، یہاں کے مسلمان چاہے سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، فلانا ہو، افغانا ہو، ڈھمکانا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ہوش کے ناخن لے، تم نے کیا کیا ہے، حسین وہاں شہید ہوتے ہیں، ایک دن میرا حسین یہاں پر نہیں آیا، مگر اس کے باوجود یہاں کا کافر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے، حسن ابا حسین ابا نام رکھتا ہے، تم کیا کیے ہو، تم کیا کیے ہو، تمہاری قربانی کیا ہے، وقت کے علماء سے، وقت کے صوفیوں سے، وقت کے مجاوروں سے جو امام حسین کے نام کا جھنڈا کھاتے ہیں، امام حسین اپنے بزرگان دین کے نام سے، خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے ہو یا اپنے بزرگوں کے نام سے ہو، ان کی چادروں کو بیچ کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، امام حسین کے نام سے آج تک جی رہے ہیں، تم نے کیا کیا ہے، میرے حسین کی کرامت وہ ہے کہ آج کا کافر بھی میرے حسین کا، حسین کے گھرانے کا نام رکھ رہا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ کرامت ہے حسین۔ اور سوال اپنے آپ سے کرو کہ ہمارا اور آپ کا اس میں کیا یوگدان کیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہے، آج تک سمجھ نہیں پائے کہ حسین کی قربانی، واقعات سنتے ہیں، روتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یا پھر جو ہے حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، بہت آسان ہے، عشق و محبت کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، عشق و محبت کی راہ پر چلنا بہت مشکل ہے، پھکٹ میں مل گئے نعرے بہت مشکل ہے، وہاں تو ان کا ہوگا۔ تو حضرت حسنین کریمین کی شہادت حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ کی شہادت، واقعہ کربلا کو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہا ہے، کیا درس دے رہا ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، حق و باطل کی لڑائی میرے نبی کی زندگی میں چلی، میرے آقا کے بعد صحابہ کا دور چلا، صحابہ کے بعد ایک اور درجہ ہے شہادت کا، شہادت کے درجے میں صحابہ بھی آتے ہیں، شہادت کے درجے میں تابعین بھی آتے ہیں، شہادت کے درجے میں انبیاء بھی آتے ہیں، شہادت کے درجے میں اولیاء بھی آتے ہیں، شہادت کے درجے میں اولیاء کے ساتھ مومنین بھی آتے ہیں، شہادت کے درجے میں ایک عام مسلمان بھی آتا ہے، ایک عام مسلمان بھی آتا ہے۔ تو شہادت کا دروازہ تا قیام قیامت تک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جو دروازہ انبیاء کے لیے کھلا تھا، جو دروازہ صحابہ کے لیے کھلا تھا، حالانکہ ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، صحابہ کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، یہ دروازے بند ہیں، مگر شہادت ایک ایسا دروازہ ہے اس دروازے سے آپ صحابہ اولیاء کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بھی شفاعت آپ پا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں کس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے؟ مسلمانوں تم جس دور میں رہو، جہاں پر بھی رہو،
جیسے بھی رہو، میں جہاں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے آرام سے، انسانیت سے، محبت سے گزارو۔ اس لیے کہ میں نے ساری چیزوں کو سہا ہے، دیکھا ہے، میں نے زندگی گزاری، مگر جب بات آئی کس پر، جب بات آئی شریعت محمدی پر، جب بات آئی قرآن پر، جب بات آئی نماز پر، جب بات آئی اصول دین پر، تو میں نے اصول دین کے خاطر کبھی اپنے آپ کو مردہ نہیں سمجھا۔ اصولوں پر جہاں آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو پیش کر دیا اور ایسے پیش کیا کہ آج 1375 سال کے باوجود میرا نام زندہ ہے۔ اور میرے نانا جان کی کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، جب بھی ایسے معاملات آئے، ایسا وقت آئے، تو تمہیں کمپرومائز کرنا نہیں، کیونکہ جتنے نعرے ہیں وہ کوئی بھی نعرہ نیا نہیں ہے۔ آپ کو ڈیٹینشن کرنے کا نعرہ ہو، آپ کائناتی کرنے کا نعرہ ہو، آپ کو جو ہے پریشان کرنے کا نعرہ ہو، کوئی بھی نعرہ نیا نہیں ہے، سب پرانے ہیں۔ اور یہ لڑائی بھی نئی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہے، مگر فرق کیا ہے کہ لڑنے والے بھی برابر سے ہیں، لڑانے والے بھی برابر سے ہیں۔ حق و باطل کا جو معرکہ جمع ہوا ہے۔ میں نے پرسوں کہا تھا کہ 1947 سے لے کر کے 2022 جنوری تک اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے 7,75,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 7,75,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ کربلا کا میدان کو سجا میرے حساب سے کربلا کا میدان سجا ہوا ہے۔ حق و باطل کا معرکہ وہی رہی گرم دنیا میں بانداز دیگر آج بھی۔ فرق اتنا ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ، فرق اتنا ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ حسین کا، امام حسین کا مشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام حسین کا مشن ہمارے پاس نہیں، آپ کا مقصد ہمارے پاس نہیں، آپ کا بلبلہ، آپ کا جذبہ، آپ کی طرف ہمارے پاس نہیں، آپ کے باقیات ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ وہ سوال تھا وہ کھچڑا کہاں سے ہے، وہ کھچڑے کا جو میں حل بیان کر دیا، کھچڑا کھانا ہمارے پاس ہے، ایک مقصد، ایک منشا ہمارے پاس نہیں، تو اس کا ہوگا کیا؟ نقصان ہی تو ہوگا، نہیں ہوگا نقصان۔ دیکھو ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ اس کے باوجود بھی اکثر ہوتا کیا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی جو باطل ہے، جو غلط ہے وہی کامیاب ہو رہا ہے، وہی جیت رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ غلط کی جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید بھی یہی سوچا تھا کہ جو ہے میں جیت گیا ہوں تو میں حق پر ہوں۔ یزید حق پر نہیں تھا، اس لیے حق پر نہیں تھا کہ جو یزید کے دور میں باضابطہ طور پر نکاح کے معاملات میں مداخلت ہو چکی تھی، نکاح کے معاملات میں شریعت میں مداخلت ہو چکی تھی، لوگ جو ہے اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر رہے تھے۔ یہی یزید کے دور میں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نکاح میں مداخلت آج نہیں ہے۔
کرامتاں بیان کرنے والے پورے صحابوں کو میرا چیلنج ہے، وہ حسین کے نکاح میں مداخلت کر رہے تو لات مار کے سینہ تان کو کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. آج 3 طلاق کے ذریعے سے تمہارے اندر ٹانگ ہلائی جا رہی، کہاں ہے کرامت؟ سوری، دونوں ہاتھ جوڑو. اچھوں کو لگتی ہے، کہاں ہے تمہاری لیڈرشپ کہ باضابطہ طور پر آج تمہارے ہر معاملے پر جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ کہاں ہے وہ سب لوگ جو دین کے داعی بنے بیٹھے ہیں مگر کہیں پر بھی فرق اتنا ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ عزم حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. میں جہاں تک دیکھتا ہوں ان کے بڑے بڑے صاحبہ ہوں میرے کیا بڑے بڑے عالمہ ہوں میرے کیا میں جوتیاں اٹھا کر کے سامنے آئے. کل بھی وہی اسٹارٹ ہوئے چلو مجھے کیا فرق پڑتا مگر تم کہاں تمہارا دشمن ایک ہے تمہارے سامنے ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ انسانیت پسند لوگوں کو، کیونکہ انسانیت پسند لوگ یہ ہیں جو حسین کا نام رکھ رہے ہیں. جو شاعر نے کہا تھا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جو امن پسند انسانیت پسند لوگ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھے تو کیا ہوا گھر میں نام حسین کا رکھ رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ دشمن کون ہے مگر اس کے باوجود اس کو مات نہیں دے سک رہے، نہیں دے پا رہے، غلط کو غلط ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کریں. ورنہ یاد رکھو میرے بیانہ ہوتے رہتے، آپ سنتے رہتے، آپ آتے رہتے جاتے رہتے. زبردستی میں آپ کو نعرہ لگانے کا بھی خیال ہے، زبردستی میں بابا بولنے کا بھی خیال ہے. میری عادت عجیب ہے کہ جو چیز بولنا ہے، جس چیز سے میں آپ کو بیدار کرانا ہے کراتا ہی. اگر یہ میری بات کسی کے سمجھ میں آئے نہ، اب کوئی تو بھی لیڈر تم نیچے آنے گے تو میں کیا کروں، کوئی تو صاحب کو ان کا ہاتھ پڑے تو میں کیا کروں. مگر پھر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حسین تھے کامیاب ہو گئے. اگر آنے والی امت کو کامیاب کرانا ہے تو عزم حسینی کو بڑھانا پڑے گا. حضرت امام حسین کی مشن کو تازہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا. ورنہ 2022 جنوری تک جو ہے 7,75,000 لوگ شہید ہو سکتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ شہید ہو سکتے ہیں. میں کسی بھی مسلمان کو مردہ کہنے کے حق میں نہیں ہوں. میرا عقیدہ کلمہ پڑھ کر کے وہ کٹا ہے تو شہید ہے، کلمہ پڑھ کر کے وہ کٹا ہے تو شہید ہے میرے نزدیک. اور تم اگر تم کہاں ہو، تمہارا کیا بات کو سمجھنے کے لیے شاید ابھی 10-15 منٹ ہے، کیونکہ روزہ جیسے جیسے لگتا ہے لوگوں کی نظر گھڑی کی طرف جاتی ہے. تم رہے تو نا اگلے سال کا روزہ رہیں گے کیونکہ جو ہے قیامت تک رہنا، کوئی رہنا ہے کلمہ رہنا ہے. کلمہ رہنا بولے تو کلمہ پڑھنے والے رہنا بے فکر رہے. مگر تمہارے اندر عزم حسینی کا جو مشن ہے وہ نظر نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کامیابی بھی نہیں. دیکھو میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے بعد ہم ہاسٹل میں پڑھے، میں ہاسٹل میں پڑھا، بہت سارے بھی ہیں ہاسٹل میں پڑھے. تو آج کے ہاسٹلس بہت اچھے ہیں. ہمارے دور کے ہاسٹل بڑے عجیب اور تو ہاسٹل میں ایک ہی نمونے کا کھانا اکثر پکتا ہے. صبح میں کھچڑی کھٹا تو کھچڑی کھٹا ہی ہے، اپیڑ بنی تو اپیڑ ہی تھے. تو ہاسٹل میں پڑھے نا بچوں کو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ 1000 بچوں کا ہاسٹل، اس میں روزانہ وہ اپیڑ
کھا کے بچوں کو بیزار ہو گیا. بچوں میں کیا ہو گیا؟ کتنے دن روز کھانا پڑھنا ہے نا، کتنے دن روز کھانا. اس میں بہت سارے بچوں کا دل اٹھتا گیا. وارڈن کے سامنے جا کر وہ کمپلینٹ کرے. کیا کمپلینٹ کرے؟ ہمیں یہ دیکھا، ہمارا یہ دیکھا نہیں ہونا بھی مجھے جو نا وارڈن سنا ہے، ان کے جو ہے نا کیا کرنا، ٹھیک ہے اوپر کیا کرنا ہے، اوپر کمپلینٹ کرنا. کتنے ہے پیپر، کتنے دن آگے 1000 بچوں میں سے 800 بچے ہاتھ اٹھا کے آگے نا روزانہ اوپیٹ نہیں تھا. یہ 200 بچے اس کے ہاتھ میں تھے، اوپیٹ کھانے کے ہاتھ میں، پگڑی کھانے کے کیا ہونے کھانا چاہیے، اوپیٹ کھانے کے 200 بچے ادھر ہو گئے، 800 بچے ادھر. ساری چیزوں کو دیکھ لیے، سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آنے کے بعد تو کیا کرا، جو ہے کچھ چیزیں ایسے رہتے اوپر والوں کے منشے کو بھی سنبھالنے جا رہا تھا. اوپر والوں کے منشے کو، حکمرانوں کے کچھ چیزیں رہتی اس کو جو ہے پیچ اپ کر کے لے کے چلنا پڑتا. تو دیکھ لیا کہ 800 بچے اس کے خلاف ہو گئے، 200 بچے اس کے خلاف ہو گئے. اوپر جو ہے نا ہم نے رپورٹ دے کے بھیجتا کہ روزانہ یہ کھانا پسند نہیں کر رہے تھے، پسند نہیں کر رہے. تو اوپر سے آ رہا تھا کیا کھانا پسند کرتے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پورے بچوں کو جمع کر کے کیا بولا ہے، 200 بچے تمہیں روزانہ تم اوپیٹی کرو. تو چلو تمہیں کتنے جنے ہیں، 800. اب تمہارے کو کیا کیا کھانا ہے، کون کون کیا کیا کھاتا بولو. تو وہ جو نا روزانہ بنانے لگا، روزانہ وہ بنانے لگا. تو کتوں کو بولا، 800. کون کون کیا کیا کھاتے بولو، میں وہ بنانے لگا. اب ذرا ایک امیزنگ چیز ہے کہ ایک طرف 200 ہے، ایک طرف 800 ہے. تو اب اس میں جو ہے کس کی بات چلے گی، 800 کی چلے گی نا کہ 200 کی چلے گی؟ ہاں نہیں چلتی، 200 کی چل. کس کی چلے گا، 200 کی چلے گا. کیوں؟ 200 کے پاس کیا ہے، اپنا ایک پروگرام ہے، ہم کو یہی کھانا ہے. ان کو 800 کو نہیں کھانا ہے. کیا نہیں کھانا ہے، روز روز رپیٹ نہیں کھانا ہے. مگر کیا کھاتے نہیں. اب انہیں کیا کرنا، بیچ میں رہتا والا وارڈن تمہیں کون کون کیا کیا کھاتے لسٹ کے ناشتے میں. تو ایک سوچے نے کیا کرے، ہمنا اڈلی وڑا ہونا، اور ایک سوچے نے کیا کرے، ہمنا کھچڑی کھٹا ہونا، اور ایک سوچے نے کیا کرے، ہمنا جو ہے نا دال چاول ہونا. کیا ہوا اس میں، کیا ہوا، کامیاب کون ہوئے، 200 چھوڑے نہیں. تمہیں 800 مل کو ہرا سکے. کیوں؟ یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک تمہیں کیسا تجھے آؤ گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. یہاں طے کیا کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ ہم کو جینا کیسے ہے. امام حسین کی زندگی سے ہمیں کیا لینا ہے. امام حسین نے ہم کو زندگی جینے کے لیے کیا سبق دیا ہے. امام حسین نے شریعت کی حفاظت کے لیے جب اپنے آپ کو قربان کیا ہے تو کیا ہم اپنے آپ بچا سکتے ہیں؟ کیا بچانے سے دین بچ جائے گا؟ اگر میرے بچنے سے دین بچے گا تو ہم بچیں گے، اگر ہمارے بچنے سے دین بچے گا تو ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے. یہ امام حسین کی تعلیم. اس کے لیے جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے، اس کے لیے جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے تب تک آپ 80-20 میں الجھے رہیں گے. بڑے بڑے لوگ بولے بھارت میں فلم میں دیکھے گا 80-20 میں پھنسے ہوئے رہیں گے. نہ تم 80 ہو نہ تم 20 ہو، تم کیا ہو، تم ہی حق ہو. لا الہ الا اللہ، تم ہی حق، مگر تم اس حق کی حقیقت کو نہ سمجھو گے دنیا تک پیغام حسین نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے. بس اتنا ہے کہ جلسے کر لیں کو، شربتہ پی لیں کو، کھچڑے کھا لیں کو، واہ کر لیں کو، نعرے لگا لیں تو رہ سکتے ہیں، رہ سکتے. اگر ریگولیشن لانا ہے، انقلاب لانا ہے
اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ظالم حکومتوں کی دھجیاں اگر اڑانا ہے تو وہ دھجیاں اڑانا حضرت امام حسین سے سیکھنا۔ دین است حسین کیا ہے؟ حسین ہی دین ہے۔ تو کیسے دین ہے آپ کہ سامنے آپ کے ہر طرح کا آفر ہے، ہر طرح کا آفر ہے، چاہتے تو آپ کو کرسی مل جاتی۔ اتنے لوگ نہیں ہیں کرسی کے لیے پھر گئے ہیں، کرسی کے لیے پھر گئے۔ آج مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا، نہیں بول رہے کتنے نہیں ہیں آپ۔ کچھ کرسی کے لیے بکنے والے ہیں، عورت کے لیے بکنے والے ہیں، دولت کے لیے بکنے والے ہیں، نہ جانے کس کے لیے بکنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین کے لیے سب چیزیں ان کے لیے کھلا آفر تھا، آپ جو چاہیے وہ لے لیجیے، آپ کو دے دیں گے ہم۔ اگر آپ کو گورنری چاہیے، یزید کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یزید کے دل میں تھا امام حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیے تو میں ان کو گورنری دے دوں گا۔ کیا دے دوں ان کو؟ گورنری پر نام پر راجہ پر سمجھ میں آنے واسطے بولے وہاں ضرورت میں کربلا میں دھیان رکھوا سمجھ میں آنے واسطے دلہ والا میں پوسٹ کیسا رہتا ہے؟ راجہ پر گورنر کا عہدہ ہے کیا؟ صرف ہاتھ میں ہاتھ دیے، ہاتھ میں ہاتھ دیے تو گورنر دے رہا ملے گا دل میں تھا۔ حضرت امام حسین دیے، وہ نہیں ہونا بولے چل رات پر کیا ہونا تھا؟ زمین ہونا، جائیداد ہونا، کیا ہونا تمہیں بول، بس اتنا میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے، میرے ہاتھ میں اپنا ووٹ دے دو، میرے واسطے تم اپنی زبان دے دو، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے بیچ میں نہیں آتا، تمہیں میرے واسطے ہوں کو چھوڑو ہوتا ہے بس۔ کتنے کام آنے والے آج، کتنے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے آج، نہیں کر رہے۔ ہاں وہاں تو خالی ہاتھ میں ہاتھ دینا تھا، ہمیں یہاں گھنٹے بجا سے والا کیوں ووٹ دیتے نہیں دیتے؟ جمہوریت ہے، غلط بول کے نہیں بول رہا ہوں، جمہوریت زندہ ہے، جمہوریت جب تک زندہ ہے تب تک آپ آزاد ہیں۔ جمہوریت سوتنترتا جب تک زندہ ہے تب تک ہم آزاد ہیں، آزادی سے جیو۔ مگر وہاں جمہوریت نہیں تھی نا، وہاں جمہوریت نہیں تھی، خلافت تھی، خلافت ملکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین نے نہ ملوکیت کو مانا، نہ ہی جو ہے نا خلافت کے منصب کو جانے دیا، بلکہ کہا کہ نہ میں ہاتھ ملاؤں گا نہ تیری حکومت کو مانوں گا، تو جو کرنا ہے کر لے۔ تو کہا کہ امام حسین اگر آپ ہاتھ نہیں دیں گے تو میں سر لوں گا، بابا سر لے لیا، سر لینا میرا آسان ہوگا، میرا ہاتھ لینا دنیا میں آج الٹا ہے۔ آج ہاتھ لینا آسان ہے، ہاتھ لینا آسان ہے، ہاتھ سے کیا بھی تم لیتے کیا بھی تم دیتے، سر لینا مشکل ہے، جبکہ وہ سر کی حقیقت کچھ بھی نہ بچی ہو، وہ سر کی حقیقت کچھ بھی نہ بچی ہو، لوگ جو ہے سامنے دیکھ کر کے تھالیاں مار رہے تو دل میں جل رہا ان کے سامنے ملے تو برتن کیسا مار دو، مجھے کیا سمجھنا، میں مجھے جب کو تھالیاں مارے ان کو سمجھنا، ایسے دور میں ہم جی۔ سر آج اہمیت رکھا، کل تک اس کی اہمیت تھی ہاتھ کی اہمیت، ہاتھ کی اہمیت، یہ ہاتھ کسی غلط بندے کے ہاتھ پر نہ جائے، یہ ہاتھ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر نہ جائے، غلط حکومت کے ساتھ نہ جائے، انسانیت کے خلاف کاموں پر نہ جائے، یہ منشا، یہ مقصد ہے۔ اگر یہ منشا اور مقصد سمجھ میں آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل امت مسلمہ میں سے تقریباً 70-80% لوگوں کے سمجھ میں آ چکا ہے، مگر سب کو تلاش ہے، سب کو تلاش ہے۔ وہ تلاش کس کی ہے؟ حضرت امام حسین کے شبیہ کی تلاش ہے۔ پورے ایمانداری کے ساتھ 100% میں کہہ رہا ہوں، جیسے تلاش تھی نمرود کے وقت ابراہیم کی، جیسے تلاش تھی فرعون کے وقت موسیٰ کی،
جیسے تلاش کی ابو جہل کے وقت محمد رسول اللہ کی، ویسے تلاش آج کے میدان کربلا میں، آج کے کربل میں جو ہے، جبکہ میدان کربل سچ چکا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، حسین کے آنے کی ضرورت ہے، حسین آ گئے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلے کھڑے ہو جائیے، سلام